دن کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور میں ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک گھر سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس رونے میں ایسا ڈر تھا کہ میں بھی اختیار اس گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر جھانکا تو دیکھا ایک ماں اپنے 10 سالہ بیٹے کو مار رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے پوچھا، بہن آپ بچے کو کیوں مار رہی ہیں؟ ماں نے نم آنکھوں سے جواب دیا، بھائی آپ نہیں جانتے، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، بڑی مشکل سے اس کی تعلیم کا خرچ اٹھاتی ہوں، لیکن یہ روزانہ سکول دیر سے جاتا ہے، کھیل کود میں وقت ضائع کرتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو اس کی وردی گندی ہوتی ہے۔ میں غریب ہوں، بار بار کپڑے دھونا بھی میرے لیے مشکل ہے، اس کی بہتری کے لیے ہی یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، ماں کو تسلی دی اور اپنے راستے پر چل دیا، لیکن اس بچے کی آنکھوں کی نمی میرے دل سے نہ گئی۔ اگلی صبح میں سبزی منڈی گیا تو اچانک میری نظر اسی بچے پر پڑی۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر گری ہوئی سبزیاں اکٹھی کر رہا تھا، اور جب اس کی جھولی بھر گئی تو ایک سڑک کنارے کھڑے ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کے چہرے پر مٹی تھی، کپڑے گندے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اچانک ایک دکاندار آیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی ننھی سی سبزی کی دکان کو الٹ دیا۔ بچہ گھبرا گیا، مگر خاموشی سے دوبارہ اپنی سبزیاں سمیٹنے لگا اور ایک دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب سبزی بک گئی تو وہ بازار میں ایک کپڑے کی دکان میں داخل ہوا اور کچھ پیسے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے مسکرا کر ایک تھیلا اس کے حوالے کیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلا اور اسکول کی طرف چل دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا، آخر یہ سبزی بیچنے کے بعد کپڑوں کی دکان پر کیوں گیا؟ تجسس بڑھا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ اسکول پہنچا تو وہ ایک بار پھر لیٹ تھا اور استاد نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور استاد کو روکا، سر اسے مت ڈانٹیں، اسے مت ماریں، پہلے اس کی دیر سے آنے کی وجہ جان لیجئے۔ استاد نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور میں نے انہیں اگلی صبح منڈی میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خود دیکھ سکیں کہ یہ بچہ ہر روز کیوں لیٹ ہوتا ہے۔ اگلی صبح استاد، میں اور بچے کی ماں 3 مختلف جگہوں پر چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی روزانہ کی طرح سبزی چنتا، چھڑکیاں کھاتا، دکان لگاتا اور سبزی بیچ کر کپڑوں کی دکان پر چلا گیا۔ جب اس کی ماں نے یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب بچہ کپڑے کی دکان سے نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، بیٹا تم روزانہ یہ سب کیوں کرتے ہو، اور جو سوٹ خریدا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، یہ میری ماں کے لیے ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے لیکن اس کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی عزت کے ساتھ کام پر جائے، لیکن میں نے صرف سوٹ خریدا ہے، سلائی کے پیسے ابھی پورے نہیں ہوئے، اس لیے میں روز تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا تاکہ درزی اسے سل دے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ استاد نے آگے بڑھ کر بچے کو گلے لگا لیا اور بے اختیار رو پڑا۔ ماں سسکیاں لے رہی تھی، جیسے کسی اپنے پر ظلم کر بیٹھی ہو۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں ایسے معصوم خواب دیکھنے والوں کی ہے، جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی خواہشات قربان کر دیتے ہیں، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اگر ہم سب تھوڑا سا ان کا ساتھ دیں تو شاید کئی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر ایسے معصوم بچوں کے لیے کچھ کر سکیں۔